اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے اذان و مسجد۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اذان کے وقت اللہ تعالیٰ کے دو انعام۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر 803۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ و کلمات سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت اس میں بہت جوش میں ہوتی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وقت فارغ بیٹھنے، خاموش رہنے، کسی اور کام میں مصروف رہنے یا بے فائدہ گپ شپ میں گزارنے کی بجائے اللہ سے دعا میں گزارا جائے۔ جب اذان ہو تو خاموشی سے اذان سنی جائے، اس کا جواب دیا جائے، اذان کے بعد دعا پڑھی جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ خاص طور پر آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ قوم پر ایک بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے کرونا وائرس کی شکل میں۔ یہ ایک ایسی وبائی مرض ہے جس نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دعا تو عام حالات میں بھی کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز کے بعد، بستر پر لیٹے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے اوقات قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ اذان کے بعد کا وقت بھی ہے۔ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے اس آزمائش کو ٹال دے، ہمیں اس سے محفوظ فرما لے اور ہم سے یہ وبائی مرض دور لے جائے، کیونکہ ہم کسی بھی طور پر اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، اور اتنی بڑی آزمائش کو جھیلنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہے کہ ہم اس سے محفوظ رہ جائیں۔ لہٰذا کثرت سے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی، درود و سلام، اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہی وہ اعمال ہیں کہ جن سے یہ بلا ہم سے ٹل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔